علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی، کتاب اپنی زبان، درجہ 6، عنوان ایک پہاڑ اور گلہری، جن کا شاعر ہے سر محمد علامہ اقبال، جنہوں نے اس نظم کے ذریعے ساری مخلوق کو تخلیق دینے کی قدرت اور حکمت کو بیان کیا ہے، اور ایک پہاڑ اور ایک گلہری کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک پہاڑ اور ایک گلہری، جو ایک گنگنانے کی شکل میں پڑھتا ہوں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ بایا شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، تو ہے بڑا تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہے ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ نظم کو سرسری طور پر پڑھنا ہوا۔ اب میں ایک شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلا شعر ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ پہاڑ کہتا ہے گلہری سے، کسی پہاڑ نے زبان حال سے گلہری سے کہا کہ میرے مقابلے پر تو اتنی چھوٹی اور مختصر چیز ہے کہ اگر تجھ میں معمولی سی شرم بھی ہو تو کہیں جا کر ڈوب مر۔ دوسرا شعر ہے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ پہاڑ کہتا ہے، ہر چند کے تو مختصر سی شے ہے، اس کے باوجود نہ جانے کس ورثے پر اتنا غرور کرتی ہے، تو نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ نہ کبھی اور نہ کسی اور میں عقل اور سمجھ موجود ہے، بلکہ خود کو ہر شخص سے زیادہ باصور تصور کرتی ہے۔ تیسرا شعر ہے، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھے۔ پہاڑ کہتا ہے، تجھے دیکھ کر تو خدا کی شان نظر آتی ہے، اور
یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، جو بے حیثیت ہے خود باحیثیت، اور جو بے شعور ہے وہ خود باشعور سمجھنے لگ جائے۔ چوتھا شعر ہے: تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ کہتا ہے اسے: اے گلہری، میری شان و شوکت کے بالمقابل تیری تو حیثیت سمجھ بھی نہیں آتی، جبکہ زمیں بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے: جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ پہاڑ کہتا ہے: جو غزوہ جاہ مجھ کو نصیب ہے وہ بھلا تیرے مقدر میں کہاں ہے؟ میں تو ایک بلند و بالا پہاڑ ہوں اور تو ننھی سی گلہری، تیری حیثیت میرے نزدیک بے معنی سی ہے۔ اگلا شعر ہے: کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو بھی طیش آ گیا۔ وہ بڑے غصے سے یوں کہا، گویائی ہوئی کہ تو نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، تیرے لیے مناسب تو یہ تھا کہ منہ سنبھال کر بات کرے، مگر تو خواہ مخواہ احساس برتری کا شکار ہے۔ تو نے جو باتیں کہی ہیں تجھ پر لازم ہے کہ انہیں اپنے دل سے نکال پھینک، ورنہ خراب و خستہ ہوگا۔ اگلا شعر ہے: جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ اے پہاڑ، غور سے سن، اگر میں تیری طرح بلند و بالا نہیں تو اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکے گا، تو بھی تو میری مانند چھوٹا نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے: ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ اے پہاڑ، اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکے گا کہ کائنات میں جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے اس سے قدرت خداوندی ہویدہ ہے، اور اگر قدرت قد و قامت کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہے تو اس امر کا تعلق اسی کی حکمت و دانش سے ہے۔ اگلا شعر ہے: بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ گلہری کہتی اس بات کو تو کیوں بھولتا ہے کہ خدا نے اگر تجھے بڑا بنا دیا ہے تو اس امر سے اختلاف ممکن نہیں، تو یہ بتا کہ قدرت نے جہاں تیرے قدموں کو اس قدر بلند کیا ہے تو مجھے بھی تو درخت کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ اگلا شعر ہے: قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ گلہری کہتی ہے یہ بھی جان لے کہ صرف بلندی ہی کوئی خوبی نہیں ہے، تو اس قدر مجبور اور معذور ہے کہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے کی طرف بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر ہے: جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اے پہاڑ، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تو واقعی بڑا ہے تو میں ایک معمولی سی چھالیا تیرے اوپر پاس رکھے دیتی ہوں، اگر تجھ میں کوئی ہنر اور طاقت موجود ہے تو اس کو ہی توڑ کر دکھا دے۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں،
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ پہاڑ تو اپنی بلندی پر اس قدر غرور نہ کر، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے خدا تعالیٰ نے اس عالم و رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی شے بھی بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے۔ تو بچوں، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں کوئی بھی بیکار اور فضول نہیں ہے۔ ہمیں سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کی عزت و حکمت سے کام لینا چاہیے۔ تو آج بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز اگلے دن ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔